بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اچھا استاد ایک چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا دیتا ہے۔ اپنے استاد کا ادب کریں کیونکہ استاد آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھاتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ جب گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھنے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اچھا استاد جانتا ہے کہ اپنے طالب علم کے اندر سے بہترین کیسے نکالنا ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا سبق ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنے استاد کی عزت کرو کیونکہ انہی کی بدولت آج تم یہ عبادت پڑھنے کے قابل ہو۔ جو ملا کوئی نہ کوئی سبق دے گیا۔ اپنی زندگی میں ہر شخص استاد نکلا۔ فرق بہت ہے تمہاری اور ہماری تعلیم میں۔ تم نے استادوں سے سیکھا ہے اور ہم نے حالاتوں سے۔ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے معتبر نیکی وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جائے اور اللہ کے سوا کوئی اور اس کا گواہ نہ ہو۔ استاد اور کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کر سکتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ ٹوٹا ہوا بھروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ جب کوئی آپ سے اپنی ہر بات، ہر راز کہنے لگے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جس نے پیاسے کو پانی پلا کر سیراب کیا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ مرد کی طرف سے عورت کا دیا جانے والا سب سے خوبصورت تحفہ عزت ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ ہزاروں دوستوں میں اس دوست کو عزیز رکھنا جو تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات سے بھی نہیں گھبراتی، اور اگر وہیں ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ میں زندہ رہنے کے لیے اپنے والدین کا مقروض ہوں، لیکن بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے استاد کا مقروض ہوں۔ کوشش کریں دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی اتنی لمبی نہیں کہ ساری غلطیاں آپ خود کریں۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو وہ جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے
کھڑے ہو جاؤ۔ اگر زمانے میں عزت حاصل کرنی ہے تو استاد کو عزت دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا۔ دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت ہے اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ ملنے کو تو 1000 لوگ مل جاتے ہیں مگر 1000 غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہاں۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔